خبر میں خوش آمدید، میرے ساتھ آرمید بڑی صاحب اور میں ہوں سعید قاضی۔ ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ابھی کیبنٹ اناؤنس ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ الیکشن تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ حلقہ بندیاں کرنی ہے الیکشن کمیشن نے کہا، اور الیکشن کمیشن کے حوالے پہلے ہی ہم نے یہ اختیار دے دیا۔ اسمبلی نے ایک عظیم شان جو آئین سازی کا ایک دورہ ہوا ہے، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے تو مبارکباد قبول کریں تمام ہمارے جو آج وزیر بنے ہیں کہ ایک دم سے 3 مہینے کا ٹرنیور تو ان کا مزید بڑھ گیا۔ اب مزید کتنا بڑھتا ہے بڑی صاحب آپ سے پوچھوں گا۔ سائفر میں بھی سابق وزیر اعظم سے کو سزا ہو سکتی ہے، اور جیل میں ہی ان سے اس بابت تفتیش بھی شروع ہو چکی ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ معاملہ یہ ہے کہ خیر خیریت سے میاں نواز شریف صاحب ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے، اور آئین اور تمام لیگل انفراسٹرکچر جو ہے اسے انشور کرنا چاہیے زیرو رسک پہ آئیں، باقی کام ہوتے رہیں گے، روٹی بھوک مہنگائی کیا یہ کیا ہے میاں صاحب اور چند ایک فیملی جو ہے بڑی صاحب۔ اور پیٹرول کی قیمتیں، ایک چھوٹی معمولی سی خبر یہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، ورنہ یہ کوئی خاص اہم بات تو نہیں ہے، چاہے آپ 500 روپے کا لیٹر کر دیں، کون پوچھنے والا ہے آپ کو۔ جی بڑی صاحب اب حلقہ بندیاں ہوں گی انشاءاللہ، اور الیکشن کا ویسے بھی نتیجہ نکلا ہے یہاں پہ، پچھلے 3 تو آپ نے کروا لیے، 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق سے ہمارے ساتھ آئینی ماہر، سابق گورنر پنجاب اور صحافت جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والا بہت بڑا نام لطیف کھوسا صاحب ہیں۔ ہمیشہ ان جیسے صاحب علم اعتراض سے ہمیں کہتے تھے آئین ہے اور آئین کی حکمرانی ہے، ماورائے آئین کوئی نہیں کام کر سکتا، اور 90 دن میں الیکشن لازم ہے، آئین کہتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن صاحب نے تو آج اس کو آگے کر دیا۔ لطیف کھوسا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بٹی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ کھوسا صاحب آپ کی ایک طویل جدوجہد جمہوریت کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ 90 دن آئین کہتا ہے الیکشن کا۔ آج الیکشن کمیشن نے فرمایا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں 14 دسمبر تک ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد بھی الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوگا، 14 دسمبر تک یہ ہوگا، 1 مہینہ مزید انہیں چاہیے ہوں گے وہ تیاری کے لیے، اور اس کے بعد شیڈول دیں گے، اور وہ بھی 56 دن ان کے لیے لازم ہے، اور یہ غالباً وسط فیبرری سے لے کر وسط مارچ کے درمیان کوئی تاریخ شاید اگر دینا گوارا فرمایا گیا اور انہیں اجازت ہوئی تاریخ دینے کی تو شاید وہ تاریخ دیں، وگرنہ بٹی صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس ملک میں الیکشن جو ہے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ملک کو تو پہلے ہی سرزمین بے آئین بنا دیا ہے۔ نہیں سر، گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے صاحب علم جو قانون دان ہیں وہی ہمیں قائن، اور آئین جو ہم نے پڑھا اس میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن کرانا لازم ہے۔ پنجاب اور کے پی کے کی مثال آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ کا حکم آیا اسے نہیں مانا گیا، اور بادی نظر میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ ڈے ٹو ڈے معاملہ چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 6 ماہ سے 2 سال بھی جا سکتا ہے، کیا اس کی گنجائش آئینی طور پہ نکالی جا سکتی ہے؟ جی بالکل بٹی صاحب، بالکل نہیں نکالی جا سکتی ہے، کسی اگر اینگل سے بھی آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے پہلے فیصلے میں بھی بڑا واضح طور پر کہہ دیا تھا، بلکہ جس کا سہارا لیا گیا ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کے بھی سنگل بینچ نے بڑا واضح کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا لازم ہے۔ وہ تو خیر پھر انٹرا کورٹ اپیل میں چلی گئی اور پھر سپریم کورٹ میں آیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے سارا وہ تاریخ کا حصہ ہے جو کچھ ہوا، لیکن جب سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ دیا تو انہوں نے کشن تھوڑا سا رکھ کے 14 مئی کے جو ہے حتمی تاریخ دے دی تھی، لیکن اس پر بھی باوجود عمل نہ کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن میں پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اعادہ کیا اور ان کی نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن کی خارج کر کے، اور انہوں نے اس پر ایک اسٹرکچر پاس کیا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ یہ آپ نے جو آئین شکنی کی ہے، جو آپ نے جو ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کے مرہون رہتے اور تقاضے کرتے، آپ نے ان کو حکم دینا تھا اور آپ نے ڈیمانڈ کرنا تھا۔ آپ نے وفاقی حکومت سے اگر وزیر خزانہ سے ڈیمانڈ کرنا تھا جو آپ کو چاہیے، آپ کو جو نفری چاہیے، رینجرز یا پولیس چاہیے، وہ بھی آپ نے ڈیمانڈ کرنا تھا، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس سے انکار کرے، کیونکہ یہ ریاست کا ڈھانچہ ہی تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک الیکشن نہیں ہوتے، پارلیمان اور اسمبلیاں نہیں بنتی اور اس سے مترشح ہوتی ہیں حکومت۔ یہ سارا ریاست کی
ڈھانچہ ہی منہدم ہو جاتا ہے اگر آپ بر وقت الیکشن نہیں کرواتے. لیکن آپ نے دیکھا. اچھا کوشش صاحب، میں سعید قاضی عرض کر رہا ہوں حضور، میں ذرا، آپ بہت ماشاءاللہ حوالے بھٹی صاحب نے بتایا، باعلم لوگ ہیں حضور. میں جسے کہتے ہیں ریال پالیٹیک کی بات کروں گا آپ کے ساتھ. ہم کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اب جو ریاست کا ایک پاور سٹرکچر ہے اس میں آئین کچھ سمٹ کے رہ گیا ہے اور ایک نیو نارمل آ گیا ہے، اور اس نیو نارمل میں جو پرانی بحثیں تھیں کہ سپریم کورٹ 14 مئی پہ جو ہے بھیج دے گی نوٹس، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، تو کیا ایک نئی ریالٹی، حکمرانی کی نئی حقیقت ہم ایک طاری ہو چکی ہے یا جاری و ساری ہو چکی ہے، جس میں ہمیں میرے خیال میں اب پرانے دور سے نکل کے اس نئے دور سے ہاتھ ملا لینا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں قاضی صاحب دیکھیں، جو کمپرومائزز کرنے پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کمپرومائزز کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. وہ قومیں جو ہے سمٹ نہیں جاتی ہیں، وہ قومیں جو ہے تباہ ہو جاتی ہیں. وہ مملکتیں اور ریاستیں نہیں چل سکتی ہیں جو اپنے بنیادی اصول سے ہٹ کے، اور آپ کا آئینی ایک عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کی عوام نے، وی دا پیپل آف پاکستان، یہ ہے آپ کا آئین. یعنی پاکستان کی عوام نے اپنے لیے اس آئین کو، وہ نہیں ہے کہ آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ایک فرد واحد کا دیا ہوا آئین نہیں ہے جو نہیں ٹھہر سکا تھا. یہ وی دا پیپل آف پاکستان. تو کیا آپ وی دا پیپل آف پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اس کو مسلط کر کے اور اس سے جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کے اور اپنے من پسند جو ہے ایک ہائیبریڈ قسم کا سسٹم لا کے اور چلانے کی کوشش کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بلینڈ کرے گا، اس آئین کی روح کو مجروح کر دے گا؟ پھر آپ جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ سرزمین بے آئین ہیں تو پھر then it will be free for all. قاضی صاحب ایک میں بیچ میں معافی چاہتا ہوں، انٹرجیکٹ کر رہا ہوں تاکہ میں زیادہ فائدہ اٹھا لوں آپ کی. سر کیپچولیٹ تو آپ کی سیولین ایلیٹ کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیپچولیٹ کیا، مسلم لیگ نون نے کیا، 13 پارٹیوں نے کیا. اپنے ہاتھ کا ہمارے ووٹوں سے آنے والے جو یہی لوگ تھے نا، تو یہ جب کیپچولیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے تو یہ لیڈر ہیں، ہم پہ تو واجب ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. دیکھیں قاضی صاحب، لیڈرشپ وہ تھی جو پیپلز فورس میں بلیو کرتی تھی اور پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. اب پیپلز فورس نہیں ہے، نہ پیپلز پالیٹکس ہے، اب پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، پاور پالیٹکس. اور بدقسمتی سے یہ جو 13 جماعتیں یا ساری ایک طرف ہو گئے اور ایک شخص سے اور ایک پارٹی سے خائف ہو کر اس کو منہدم کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے اور ان کو اکٹھا کیا گیا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ہم پیپلز پاور سے ہٹ کے ہم الیکٹیبلز کی پالیٹکس میں آئے ہیں. اور الیکٹیبلز کون ہیں؟ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ہیں جن کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جاتا ہے، کیونکہ ان کی اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ ان کی فائلیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ فائلیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے استعمال کرتے ہیں اور وہ پھر ڈیپوٹیشن پر بھیجتے ہیں. اور پھر جب ان سے نالا ہوتے ہیں جس کے پاس بھیجے ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنا جو ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر پیرنٹ ڈپارٹمنٹ پھر کوئی اور کرتا ہے. تو یہ کوثر صاحب گزارش ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی سب سے پرائم منسٹر آف پاکستان، ایک لیٹر جو انہوں نے نہیں لکھنا تھا، پی ایم کبھی نہیں لکھتا، وزارت خارجہ لکھنا تھا، اس وقت تو ان کے حکم نہ ماننے پر انہیں بلا کے سزا دے دی گئی. لیکن 14 مئی کا فیصلہ ہوا، اس پر کسی کو نوٹس نہیں ہوا. اور اب کیا سپریم کورٹ سے کوئی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ 90 دن آئینی جو ان کی ذمہ داری ہے اس پہ کوئی جائے اور انہیں 90 دن میں وہ موجودہ نگران حکومت کو الیکشن کرانے کا پابند کرے؟ دیکھیں بھٹی صاحب، اس میں چونکہ ذاتی طور پر انوالو رہا ہوں، اس وقت یا میں گورنر تھا یا اٹارنی جنرل تھا، لیکن میں حکومت کا حصہ تھا. اس وقت ہم نے کوشش کی کہ یہ کوئی سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بنائے یا وزیر اعظم کو ہٹائے، یہ تو پارلیمان کا کام ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہونا. ہم نے نواز شریف کو کوشش کی کہ آئیے پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو آئیے ہم اسرٹ کریں. یہ کیا بات ہے کہ پریزیڈنٹ جس کو استثناء حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 248 میں، یہ اگر وزارت قانون نے، انصاف نے اگر لیٹر نہیں لکھا ہے اور پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائس
دی گئی تھی اس وقت کے وزیر قانون جو ہے اپنا بابر اعوان صاحب نے، اور بعد میں بابر اعوان صاحب بھاگ گئے. تو اگر وہ انہوں نے ایڈوائس دی تھی اور بعد میں ڈس اون کر دی تو پرائم منسٹر کو جو ہے کنٹیمپٹ میں برخاست، عدالت 5 سیکنڈ کی سزا دی اور اس کی بنیاد پر پی ایم ہاؤس سے جانا پڑا. تو یہی نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے، نیچے اترو یوسف، نیچے اترو یوسف رضا گیلانی. اور یہ ہمیں جو ہے فورس کر کے ہمیں ہمارے اوپر مسلط کیا نواز شریف نے. اور پھر ہم نے بجائے اس کے کہ ہمارے اپنے کولیشن جو تھے پیام الکیو، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ ہم جو ہے بہتر ہے کہ جی بہت شکریہ کھوسہ صاحب، آپ نے ہمیں لائٹن کیا، وقت کی کمی تھی اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب یاسر صاحب نے بھی، ان سے بھی ہم ذرا تھوڑا استفادہ کرتے ہیں. اعتزاز یاسر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اب الیکشن 3 ماہ تو نہیں ہوں گے، 6 ماہ جو چونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے. اور پھر ابھی اعتزاز اپنا کھوسہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ 6 ماہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ضروری کام ہمیں پہلے کرنے ہیں، الیکشن کا غیر ضروری کام ذرا دیر کے بعد کروا لیں گے. تو یہی ہوتا لگ رہا ہے آپ کو بھی؟ یہ تو ہوتا اس وقت سے لگ رہا ہے جب اس گزشتہ پارلیمان میں نگران حکومتوں کو کے حق میں ایک قانون پاس کیا جس کے ذریعے نگرانوں کو بہت اختیارات دے دی. جو اختیار خواجہ محمد آصف کے فیصلے میں اور خواجہ کی درخواست پر سپریم کورٹ نے نگرانوں سے وہ بالکل نہیں دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ جو آئین ہے، آئین کے تحت ان کے پاس کوئی وہ ایک جس طرح کاغذ کے پھول ہوتے ہیں یہ مصنوعی تھے اس طرح کا یہ بنا دیا، اس طرح کا بنا دیا ان کو. اور یہی ان کا کام تھا. دیوار میں جس طرح وہ وال پیپر میں فلاورز ہوتے ہیں، انہوں نے سیٹ بس گرم رکھنی تھی. ڈے ٹو ڈے دستخط جو نارمل ہو دستخط کہ تنخواہیں جانی ہیں تو ان کے اگر دستخط ہونے تو وزیر کے یا کسی کے تو وہ ضروری وہ کر دیے، ورنہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھے. انہوں نے قانون کے تحت جب ان کو اختیار دینے شروع کیے کہ پرائیویٹائزیشن یہ کر سکتے ہیں جو کم از کم 1.5-2 سال کا پروسیس ہوتا ہے. اگر اسٹیل مل پرائیویٹائز ہونے لگی تو 1.5 سال کم از کم اس میں لگے گا. اگر ریلوے کا کوئی انجن یا پی آئی اے کا کوئی انجن نہیں، کارپوریشن کے شیئر اور ایکویٹی پرائیویٹائز کرنا شروع ہوئے تو وہ بھی 1.5-2 سال کا. اچھا اعتزاز صاحب، یہ گزارش یہ ہے کہ آئین پابند کرتا ہے 90 دن میں الیکشن، صرف نگران حکومت ڈے ٹو ڈے، نہ وہ فورن پالیسی بنا سکتی ہے نہ سفارتی سطح پر. لیکن بظاہر بادی النظر میں لگ رہا ہے یہ فورن پالیسی میں بھی بات کر رہے ہیں. اور 90 دن میں آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا 14 دسمبر تک تو حلقہ بندیاں ہوں گی. جو پارلیمنٹ نے جو انہوں نے قانون دیا، انہیں اجازت دی ہے ڈیٹ اپنی امینڈمنٹ کرنے کی، کیا وہ آئینی ہے؟ کیا اب 2 سال یا 1.5 سال جب الیکشن نہیں ہوتے تو کیا سیاستدان ذمہ دار نہیں ہوں گے جنہوں نے نگران حکومت کو یہ پاور دی ہے؟ بچی صاحب، بڑا آسان اس کا سمپل سوال ہے. آئین کیا ہے؟ آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ تشریح کرتی. سپریم کورٹ نے تشریح کیا کیا آئین کی؟ خواجہ آصف کے مقدمے میں جب خواجہ آصف گئے تھے، خود کی نون لیگ گئی تھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ اختیار یہ سنا رہے ہیں اور ان کا اختیاروں کا استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ وال پیپر کے فلاورز ہیں، بس دیوار سے چپکے رہے اور کچھ نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے کہا بالکل یہی منشا ہے آئین کا. آئین کے تحت نگران اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اب جب آئین نے یہ کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، تو یعنی اب قانون اگر اس تشریح کے برعکس بناتے ہیں تو آپ آئین کو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیوں آئین تو وہ کا تو منشا وہ ہے جو سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے. اور یہاں نواز لیگ کی طرف سے ایک بڑی معتبر فیصلہ لیا گیا. معتبر جماعت، معتبر درخواست دہندہ، معتبر عدالت، انہوں نے سب نے اتفاق کیا کہ یہ آئین کے تحت نگرانوں کو کوئی اختیار نہیں ہو سکتا. اب اسی آئین کے ہوتے ہوئے
آپ قانون سازی کرتے ہیں کہ ان کو اختیار دیتے ہیں تو بالکل غلط ہے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا ہے ان کے لیے بالکل صاف واضح نگرانوں کے لیے جو آئے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے. بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سے تحفظات بھی ہیں چند سے, لیکن ایک چیز ان کو یاد رکھنی چاہیے, انہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. اب وہ کہیں مل کے کیبنٹ ہے اس کو جو حلقہ بندیاں جس کو سال پہلے کر لینی چاہیے, حلقہ بندیاں سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی. یہ کوتاہی ہے الیکشن کمیشن کی. آپ دیکھیں 60 دن اور 90 دن میں کیا فرق ہے. 60 دن ملتے ہیں اگر آئین کی اپنی آئینی ٹرم پوری کرے کانسٹیٹیوشن, کیونکہ 60 دن اس لیے ملتے ہیں کہ 60 دن کافی ہیں. سارا کام آئینی کے طور پہ جو ضروری ہے وہ تیار ہوگی الیکشن کمیشن اگر 90 دن اگر پوری میعاد کرتی ہے اسمبلی, تو ان کو پتا ہے کہ یہ 13 دسمبر کو تحلیل ہونی ہے, 13 دسمبر تک اس کو 4 سال 5 سال ملے ہیں سارا کام مکمل. لیکن اگر یکدم پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کیا میں ڈیزالو کرتا ہوں تو الیکشن کمیشن از ٹیکن بائی سرپرائز. اگر اس کو اس لیے اس کو 90 دن دے دی, 30 دن ایکسٹرا دے دی. اب یہ اس کا فلسفہ ہے اس قانون کا. اب ان کے پاس تو یہ پچھلے گزشتہ سال سے 1 سال سے جھگڑا چل رہا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں کب نہیں ہو رہے. اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے جو سب سے بڑے مجرم ہیں اس کیس کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے, اور یہ پی سی آئی کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ پرسوں ہو گئی ہے جس میں 1-2 نان الیکٹڈ چیف منسٹر بیٹھے ہیں. میرا تو وہ نمائندہ نہیں ہے ایسا بابا, میرا آپ کا نمائندہ کوئی نہیں ہے, قاضی صاحب کا نمائندہ. ارتضیٰ صاحب صرف گزاری یہ ہے کہ 90 دن میں تو ابہام ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو شک نہیں. لیکن آج الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ناممکن ہے, 14 تک ہوگا. تو اس کا مطلب ہے 90 دن بعد یہ حکومت کا سٹیٹس جو نگران حکومت ہے کیا اس کا لیگل ہوگا؟ الیکشن کمیشن کا یہ حکم آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے؟ انہوں نے کہا 90 دن میں الیکشن پاسبل نہیں ہے. جہاں تک تو غیر آئینی کا تعلق ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے. 90 دن کو کسی صورت سے نہیں بڑھایا جا سکتا. یہ ہیلے بانے ورنہ ہر کوئی کر لے, ہر الیکشن کمشنر گورنمنٹ کے کہنے پہ کر لے, گورنمنٹ سے ملا ہو تو کہہ لے کہ جی گورنمنٹ کو ٹوٹ دو یا نگرانوں کو ٹوٹ دو اور نگران بناؤ تو مل جل کے جس طرح آپ بنے. آپ تو بنے نہیں, آپ تو بنائے گئے ہیں, ان کو بنائے دے دیے گئے ہیں. بہت ان سے یہ زیادتی ہو گئی ہے. یہ ان کے جو خیال و خواب میں بھی نہیں تھے وہ پرائم منسٹر بن گئے. میں نے تو کہا کہ یہ دونوں میز پہ بیٹھے رہے تھے اور ایک پرچی آسمان سے گری ہے اور وہ میز پہ گری ہے, راجہ ریاض ایک طرف اور شہباز شریف دوسری طرف, اور دونوں نے کہا جزاک اللہ. یہ اور بات ہے کہ وہ کاکڑ اچھا آدمی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ جو یہ سوچ رہے تھے, تصور کر رہے تھے کہ اس کو بنا دیں گے یا اسحاق ڈار کو بنا دیں گے, ان سے یہ صاحب سینکڑوں درجے اچھا ہے. اور ایک اس کا ماضی ہے جو کہ کم از کم نیوٹرل قسم کا ماضی ہے. اچھا ارتضیٰ صاحب ایک اور رہنمائی, 18 تاریخ ہے کہ نیب قوانین میں جو ترامیم کی گئی, اگر سپریم کورٹ اس کو ختم کر دیتی ہے تو ان کیسوں کا کیا سٹیٹس ہوگا جو سپریم کورٹ نے نیب قوانین میں ترامیم ختم کر دی؟ کیا وہ لوگ دوبارہ کیس نیب کے پاس جائیں گے اور ان کی آئینی پوزیشن کیا ہوگی؟ نہیں, اگر وہ ترامیم ختم ہو گئی تو ساری چیز, ساری دنیا, سارے افراد واپس اسی خانے میں چلے جائیں گے جس خانے میں بیک ٹو اسکوائر 1 کہتے ہیں. بیک ٹو اسکوائر 1 وہ سمجھا جائے گا پہلا خانہ. وہاں واپس آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے وہ مقدمات سارے واپس آ جائیں گے, اور وہ صورتحال یوں کی توں ہو جائے گی جیسے وہ تھی اس روز جس دن ترمیم پاس. تو اس میں تو خاصے نواز شریف صاحب بھی ہیں, محترم شہباز شریف صاحب بھی ہیں, دیگر قائدین بھی ہیں, وہ تو اگلی دفعہ وزارت عظمیٰ کا سوچ رہے ہیں.
تو پھر کیا دوبارہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر؟ اگر جو ملزم ہیں یا جنہیں شامل تفتیش کرنا چاہے نیب کر سکتی ہے؟ جن کی تو ضمانتیں اس ترامیم کی بنیاد پر ہوئی ہیں وہ تو گرفتار ہوں گے، وہ منسوخ ہو گئی ضمانت۔ جو باہر بیٹھے ہیں نیب اور اپنی سزا کے باوجود، سزا یافتہ ہونے کے باوجود لندن میں بیٹھے، انہوں نے تو جب بھی آنا ہے، آج بھی موجودہ سلسلے میں بھی ترامیم ہو یا نہ ہو ترامیم، وہ انہوں نے جیل جانا ہی جانا۔ نواز شریف صاحب نے مفرور کے لیے آسان نہیں ہوتا جیل سے نکلنا سزا پوری کیے بغیر، اور مفرور اگر سزا یافتہ ہو، یعنی ایک ملزم ہے اور مفرور ہے، وہ پھر بھی بہانے کچھ بنا سکتا ہے، کوئی جواز دے سکتا ہے، لیکن ایک مجرم ثابت ہو گیا ہے اور وہ فرار ہوتا ہے، تو وہ اس طرح جس طرح جیل توڑ کے بندہ بھاگا ہے۔ جیل توڑ کے بھاگنے پہ تو بہت کڑی سزا ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ وہ اپیل کا حق ہی ختم کر دیتے ہیں، اب تم ساری سزا کاٹو، اس میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ اور میاں نواز شریف کی واپسی کا مجھے تو امکان نہیں لگتا۔ اقتدار صاحب آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد قاضی صاحب کہیں گے، سابق وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی مل گئی ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں وہ تب آئیں گے جب صفر سیکورٹی رسک ہوگا۔ تو آپ فرما رہے ہیں آئینی اور قانونی طور پر انہیں گرفتار ہوگا، وہ تو کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے اور مینار پاکستان یا اور بھی کسی جگہ جلسہ کریں گے۔ تو ان باتوں میں تھوڑی سی لگتا ہے کہ ایک دوسرے میں فرق ہے۔ دیکھیں جی، اگر قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے پھر تو ایئرپورٹ سے جہاز کے دروازے سے ان کو سرکاری گاڑی میں بٹھا کے اور جیل لے جایا جائے، اس میں کوئی میرے ذہن میں شک نہیں۔ اگر یہ کھلواڑ ہونا ہے جس طرح یہ 90 دنوں کا آج گجرات پہ، یہ پنجاب پہ اور خیبر پختونخوا پہ کوئی 100 دنوں سے ایام سے یا اس سے زیادہ ہو گئے، بالکل ناجائز حکومتیں بیٹھی، ان کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک پیسہ ایک دمڑی کا سینکشن نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے پروگرام کو 10,000 روپے انعام میں دینے ہیں، یہ نہیں تو پنجاب گورنمنٹ نہیں دے سکتی، یہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نہیں دے سکتی، ایک پائی یہ نہیں صرف کر سکتی۔ لیکن اعتزاز صاحب ہم نے دیکھا کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی تو اشتہاری آئے، پہلے انہوں نے حلف اٹھایا اور حلف اٹھانے کے بعد وہ جا کے عدالت میں پیش ہوئے، تو یہ تو آئین تو اب میرے خیال میں وہ بڑا فلیکسیبل ہو کے رہ گیا ہے، اور ڈیموکریسی بس اب جس طرح کی بھی ہے میرا خیال ہے گزارا ہی کریں، ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ پریس کانفرنس کر کے آپ گھر چلے جاتے تھے، نہیں کرتے تھے تو دوسرے گیٹ سے آپ جیل کے واپس اندر چلے جاتے تھے۔ یہ تو انہوں نے تو کھلواڑ بنا دیا ہے آئین کا، اور اس قدر رسوا ہوتا ہوا پاکستان کا 1973 کا آئین، جو ایک بڑی مقدس دستاویز ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اس میں وفاق کے ایک یکجہتی دی ہوئی ہے، یعنی یونٹ 4 ہیں لیکن سارے ایک ہیں۔ یہ اس قسم کی کوئی اگر کھلواڑ شروع ہوئی اور کوئی ایک کی تروپا ادھرنا شروع ہو گیا تو یہ تو بہت معاملہ خراب ہوگا۔ اچھا ارتضیٰ صاحب، آپ کی موجودگی کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین 5 سال نہیں آ سکتے، توشہ خانہ کیس میں ہے، ان کے وکلا بھی گئے اور 100 مبینہ طور پہ 70 مقدمات ہے، تو یہ ہر مقدمے کی ضمانت کے بعد گرفتار کر لیں تو یہ تو کئی سال لگ سکتے ہیں انہیں باہر آنے میں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا طریقہ کہ جج تمام کیس کٹھے سن لیں یا نہیں کوئی آئین میں اس کی گنجائش؟ نہیں، ججوں نے کئی دفعہ ایسے فیصلے دیے، چودھری ظہور اللہ کے کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ ساروں کو کیسز کو لے آؤ ایک جگہ کرو، اور یہ دیا تھا کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا جب تک ہم سے اجازت نہیں لوں گے، ضمانت سے بھی آگے بڑھ کے تھا۔ یہ ابھی شیخ ریاض احمد صاحب جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے وہ مردان کی پارٹی یا شوگر کی، ان کے غالباً نسیم صاحب تھے ان کے نام،
ان کو بیل آرڈر اس طرح دیا تھا، بہت سارے مقدمات تھے ان کے اوپر، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے فرسٹ بینچ نمبر 1 کا کہ ان کو یہ گرفتار نہیں کرنا، نہ ضمانت دی نہ ضمانت دی، پر ان کو گرفتار نہیں کر سکتے آپ جب تک ہم سے آپ اجازت نہیں لیتے۔ تو یہ بھی کیا عدالتوں نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ سارے کیسز یکساں کریں، اور یہ جو چیز ہے یہ تو آپ دیکھیں میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان بیچاروں کے خلاف بھی، اور بے گناہ میر شکیل الرحمان، میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے یہ کیس کیا ان کا، وہ اس کے خلاف 106 FIR ہو گیا تھا ایک پروگرام سے، وہ گلگت بلتستان میں بھی ہو گیا تھا، وہ پتہ نہیں پنجاب میں کتنے، اور ہر تھانے سے ان کو سمن آتے رہتے۔ پھر ہم نے کوئٹہ میں کیا کیس، کوئٹہ میں ایک جج نے تو دے دیا، چیف جسٹس نے ایک جج نامینیٹ کر دیا 11 ججوں نے، جو بلوچستان کے کیس تھا، ہر جگہ ان کو پیش ہونا پڑتا تھا لازمی، انہوں نے ایک جج کو نامینیٹ کر دیا، اس جج نے ٹرائل کیا، اس جج نے اکوٹ کر دیا، جب ایک جگہ اکوٹل ہو گیا پھر اس کیس میں، اور واردات ایک تھی، وقوع ایک ہی تھا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے جو عمران کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ انگریز کے زمانے کا قانون ہے کہ اگر کوئی آپ جرم کی بات، بغاوت کی بات، سیڈیشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تک وہاں تک جرم ہے جس کو جو سنتا ہے وہ بھی ایکشن لے سکتا ہے، جو سن لے وہ اس پہ جا کے پرچہ کرا سکتا ہے۔ وہ اب انگریز کے وقت میں جب یہ قانون پاس کیا تھا لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، میں اگر بغاوت انگریز کی بغاوت کی بات کرتا تھا تو سیڈیشن کے CPC کے وہ میرے سے 20 گز 30 گز 40 گز پہ جو کھڑا ہے وہ جواب وہ جا کے پرچہ کرا سکتا تھا۔ یہاں ٹیلی ویژن ہر گھر میں پہنچ گیا، اب ہر کہتا ہے جی میں نے سنا ہے وہ عمران خان نے باغیانہ بات کی ہے، ہم نے سنا ہے وہ جیو پہ بڑی وہ عرضہ سرائی کر دی ہے، اب وہ اس پہ وہ کوئی کوئٹے میں کہہ رہا ہے جی میں نے تو یہاں سنا ہے، کوئی بدین میں کہہ رہا ہے میں نے تو یہاں سنا ہے، اور یہ گورنمنٹ نے سارے پرچے FIR کرائے، ٹھیک ہو گیا، ایک ایجنسی پیچھے پڑ جاتی ہے وہ سارے پرچے کرا دیں۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے پر کوئی ایسی بات زبان سے نکل جائے کہ 400 تھانوں میں پرچہ ہو جائے، یہ انگریز کے زمانے کے قوانین ہیں جس کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ انگریز کے زمانے کے ہیں، اور پھر یہ جو MPO اور یہ جو ساری باتیں ہیں، بہت شکریہ جناب افتخار احسن صاحب، آپ نے میں انلائٹن کیا، بڑی صاحب بہت سی باتیں ہیں اور بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہ آئین جو ہے کسی طریقے سے میرے خیال میں ریسکیو ہونا چاہیے۔ بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بٹی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جی میاں صاحب جو ہیں سارا قانون، ساری پارلیمان، سارا آپ کا جو ایک آئینی اور ڈھانچہ ہے اس کا ایک ہی فریضہ ہے کہ زیرو ہوگا رسک میاں صاحب کے آنے کے لیے، تو باقی 24 کروڑ لوگ آپ میں کون ہیں؟ ہم ذرا سن لیں، ذرا کچھ آپ کو ایک سنواتا ہوں شارٹ اور پھر آپ بات کرتے ہیں۔ اچھا بٹی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ نہ کوئی قانون کی ضرورت ہے، نہ کوئی عدالت کی ضرورت ہے، نہ گھلنا بات پر کام پکا ہے، اور دیکھیں نا یہ پھر آئین کیا ہے کہ طاقت کا آئین ہے، مال کا آئین ہے، یہی اور کی ہے؟ کئی سب اس میں میں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگ ہمیں یا آئین قانون دان ہمیں کہتے ہیں آئین سب سے مقدس ہے، پارلیمنٹ آئین سے ماورا کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ ابھی محترم لطیف کھوسا صاحب نے کہا پاکستان سرزمین بے آئین ہے، اعتزاز اسد صاحب کہتے ہیں آئین کی تزیین نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی مل گئی، انہوں نے گارنٹی دے دی، یہ انہوں نے کون ہے مجھے بتائیں۔ اعتزاز احسن صاحب کے مطابق اگر نواز شریف صاحب پاکستان کی حدود میں آتے ہیں، ان کا ملک ہے، 101 دفعہ ہیں، ہم سے زیادہ ان کا ملک ہے، ہم تو بیچارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایئرپورٹ سے ریسٹ ہونا ہوگا، سابق وزیر داخلہ ٹی وی پر شورٹی دے رہے کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آئین آپ کو گارنٹی نہیں دے رہا، عدالتیں یہ فیصلہ نہیں دے سکتی بقول اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور دیگر آئینی ماہرین کے۔
تو انہیں گارنٹی کس نے دے دی؟ سابق منسٹر انٹیریئر ہے اور آج بھی پورا پروٹوکول انجوائے کریں. خبریں یہ چلوائی گئی ہیں واپس ہو گیا, اب بھی بلٹ پروف گاڑی ہے, لیکن خیر چلو یہ چھوڑ دیں. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں, نواز شریف صاحب کو روکا کس نے ہوا؟ 16 ماہ ان کے بھائی کی حکومت رہی, 16 ماہ. اب اچانک خود وہ گئے, اپنی مرضی سے گئے. خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہمیں باجوہ صاحب نے بھجوایا. میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا. انہوں نے فرمایا اس سے پہلے درجنوں طریقیں دی گئی, اگر وہ آنا چاہیں تو کل آ جائیں, لیکن یہ جو انہیں کسی نے گارنٹی دیا وہ غیر آئینی غیر قانونی, آ کر انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا. قانون سپریم کورٹ انہیں باعزت بری کر دے, سزائیں ختم کر دے. اعتزاز احسن کے مطابق یہ قانونی نہیں آئینی سزا ہے, اور اسے ختم کرنے کے لیے آئین میں 2/3 میجورٹی لے کے امینڈمنٹ کرنا پڑے گی. الیکشن تو آپ نے ویسے 6 مہینے آگے کر دی ہیں. تو ڈو یو تھنک نواز شریف صاحب پہلے بھی نون لیگ کی تمام لیڈرشپ کہہ رہی ہے کل آ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں, کہتا ہے کل پرسوں یوں ہی گزر جائیں گے برسوں. 4 سال تو گزر گئے ہیں اور آ جائے, کیوں نہیں آ رہے؟ کئی سب ایک جواب مجھے دے دیں یار, آپ پھر یوں نہ کہ مجھے علامہ اقبال لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے منع سے. وہ نہیں, وہ علامہ اقبال کی تصویر جنگ اخبار میں بہت عرصہ پہلے چھپی تھی جب میڈیا میں ان جعلی شخصیتوں کو تعمیر کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. صرف میرا ایک سوال ہے آپ سے معصومانہ, انہوں نے کہا ہمیں وہاں سے بھی گارنٹی مل گئی ہے, وہاں سے. یہ کیا مراد ہے؟ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. اداروں کی بھی جو ہے وہ زیادتی کریں ان کے ساتھ, کہیں سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہر ادارہ جو ہے وہ اس کی ایک اپنی ایک ذمہ داری ہے, اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے ظاہر ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا. مگر سوال یہ ہے بٹی صاحب کہ جو میں نے ابھی لطیف کھوسہ صاحب سے بات کی, اعتزاز احسن صاحب سے بات کی, اور اب میں آپ سے بھی بات کر دیتا ہوں. او حضور, او لمی پئی جی لبرل ڈیموکریسی تہاڈی, اب تہاڈے پلے ککھ نہیں جی رہا آپ کی وجہ سے, کسی اور ادارے کی وجہ سے نہیں. کہ جب آپ ریلیف مانگتے ہیں قانون سے اوپر جا کے, جب آپ مال کی بنیاد, جب آپ انصاف چاہتے ہیں ننگی کیسٹوں کی ذریعے, ننگی اپنے سادہ بندہ کے ذریعے, یہ سادہ بندہ کا کلچر اس ملک کو لے کے بیٹھ گیا. بٹی صاحب آج دیکھیں کتنے نمبر پہ ہیں آپ اپنے اشاریے دیکھیں. قاضی صاحب دیکھیں, ایک تو ملک بڑی ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. ایک اہم ترین شخصیت ہے, اور چند روز پہلے یہ اہم ترین ہوئی ہے. انہوں نے اپنے بندے سے پوچھا, وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے, وہ یہ پیٹرول کی قیمت کس نے بڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم والے ایگریمنٹ کرے ہوئے تھے. اور دوسری جو مجھے جو اچھی ہوئی ہے, اتنی صاف شفاف غیر جانبدار کابینہ. اور آپ کو کیا چاہیے؟ کسی بندے کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی مخالفت نہیں, کسی کے کوئی سٹیک نہیں, ڈے ٹو ڈے ہوگا. 3 مہینے کے لیے الیکشن کرانے آئے ہیں. ایسی کابینہ کے علاوہ آپ کو ملک میں اور کیا چاہیے؟ آپ آئین کو پکڑے بیٹھے ہیں جی, 1973 کا آئین مقدس تھا. جو لوگ آ کے بھائی نگران کابینہ بیٹھے, کرپشن تحقیقات بند, نگران وزیر اعظم کرپشن بند, نگران وزیر یہ واٹ از دس یار؟ کیوں چند خاندانوں کا ملک ہے, آپ اس میں آئین اور قانون کیوں لاتے ہیں؟ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آئین قانون کے تحت ہمیں پڑکی لانی ہوتی ہے. باقی بات دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ملک تو سب کا ہے, آپ کا بھی ہے, امیروں کا بھی ہے, غریبوں کا بھی ہے. امیروں کو ذرا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, ذاتی جہاز پہ بھی نیوی ہو کے نکل جاتے ہیں, ٹکٹ شکٹ والے ویزے لگے ہوتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو سیریس سیگمنٹس ہوتے ہیں, اور ہر ریاست میں بڑے سیریس سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں, دانشمند لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ دیٹ از اے لمحہ فکریہ فار دیم. لمحہ فکریہ کیا ہے کہ یار کیسے چلانا ہے. اور یہ جو آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو اکنامک کرائسس لومنگ لارج آن اس, یہ ان کے ذریعے ختم ہو جائے گا, تو حضور پلیز اگر یہ ہمارے ڈیسیژنز ہیں, اس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ مسائل بہت بڑے ہوں گے, کیونکہ ہم تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں. صاحب میں ایک گزارش ہے, پاکستان ہمارا سب کا ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارے جیسے تو کئی آئے گئے. گزارش ہے جب 13 جماعتوں کے آئنسٹائن ارسطو مل کے اعتزاز مولانا فضل الرحمان, محترم شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, اختر مینگل, ایم کیو ایم, باب پارٹی, اے بی سی ڈی اور بھی جتنی ہیں, اگر وہ 16 ماہ میں ملک کو کرائسس سے نہیں نکال سکے, یہ جو نگران کابینہ بنائی ہے, مجھے نہیں پتا کون کہاں سے آیا ہے, کدھر سے آیا. معاملے خصوصی حکیمہ صاحب بھی بن گئے ہیں, سنا ہے.
اچھا وہ ویسے نہ بھی بنتے نا، کل کی میٹنگ میں وہ تشریف فرما تھے، اور معاون خصوصی جیسے ہی کوئی حکومت جاتی ہے وہ سب فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن موجودہ وزیر اعظم جو نہایت اچھی شہرت کے حامل ہیں، جو سفارش نہیں مانتے، جو آئین اور قانون سے باہر نہیں جاتے، انہوں نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے 4 مین سٹاف کے بندے ہولڈ کر لیے اپنے پاس، اب جو یعنی کہ زیادہ تر وہی چلاتے ہیں۔ پرائم تابش گور صاحب کا پچھلی دفعہ جب یہ ہورڈنگ کی بات ہوئی تھی غالباً، یا کیا بات ہوئی تھی، اس میں ہم بات دیکھیں گے، تو شاید یہ ان کو وہ ہٹایا گیا تھا اس میں، اور کے الیکٹرک کی بھی حصے، تو اب یہ پیٹرول کرائسس میں بھی ان کے کوئی الزام نہ ہوا، ان پر نہ کوئی ثابت ہوا، مگر بہرحال ایک نام اور سوال اٹھے، وی کین ناٹ ڈو وداؤٹ دیم، ہم ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ کہانی کی ہے بھٹی صاحب، وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں 2014 سے شو کر رہا تھا، عمران خان کے دور میں عامر کیانی صاحب مجھے کہتے ہیں وہ بہت اعلیٰ آدمی ہیں، جو لاہور سندھ اپنا کیا کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے جناب کی ڈگری ٹھیک نہیں کی، ایچ کہتے ہیں ڈگری، تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ اگر زیادتی کریں اس کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، کرپشن پہ الزام ہے، تو یہ تو این میرٹ پہ آتے ہیں۔ یہ آپ زیادتی کریں، دیکھیں آپ ہمیں قانون پڑھاتے ہیں، آئین کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہے، پنجاب اور کے پی میں ہوئے، آج الیکشن کمیشن صاحب نے فرما دیا 14 دسمبر تک تو بھول ہی جاؤ۔ ابھی جو 17 روپے اب بڑھی ہے قیمت، پہلے بڑھی ہے، ایک بندہ 1 ارب روپے سے زیادہ لے گیا، ایک اعلیٰ بیوروکریٹ، اس نے تمام آئل کمپنیوں کو بنائی، انہوں نے کہا جی میں پیسے بڑھانے لگا ہوں پرائز کی، انہوں نے کہا 4-5 روپے، انہوں نے کہا نہیں عید کی لمبی دیہڑی لیکن میرا اتنا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان میں جرائم کرنا، جرم کرنا بری بات نہیں ہے، اگر آپ حصہ نہیں دیتے پراپر، یا آپ کے پسے پردہ کوئی طاقتور شخصیت نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی بڑا وزیر نہیں ہے، تو پھر آپ کی اس ملک میں گنجائش نہیں ہے۔ کیوں آپ کا برین 15 لاکھ لوگ باہر چھوڑ کے جا چکے ہیں، جب آپ ادھر لوگ پڑھیں گے، ڈگریاں لیں گے، آپ نوکریاں نہیں دیں گے، اور تابش سب آ جائیں گے، اور ایسے لوگ آ جائیں گے جن کا کام ہی نہیں ہے، ایسے انتخاب نگران حکومت کا سٹیکس ہیں۔ دیکھیں جی سیدھی سی بات، معیشت میں جن کے سٹیکس ہیں آپ ان کو پولیٹیکل پاور دے دیں گے، کھیل ختم، اس میں کون سا آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے، جو ایک بریک ہے، نگران کابینہ ساری قابل احترام ہے، ان میں کون سا سائنسدان ہے جس نے وہ ٹیلی فون ایجاد کی ہے؟ ان میں کون سا زراعت کا ماہر ہے جس نے ملک کو زراعت کو دیا؟ جیسے عام لوگ ہیں، لیکن پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کو کیوں کنٹینیو کروا رہے ہو؟ آپ کی کریڈیبلٹی کا کیا بنے گا؟ دیکھیں قاضی صاحب، اگر پرائم منسٹر صاحب نے محترم نے 4 آدمی رکھ لیے تو یہ پی ڈی ایم کی کنٹینیوٹی ہے، اسے نہیں رکنا چاہیے، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ واپس آئیں گے تو بات کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہ اس بحران میں ہمیں بڑے اپرائٹ لوگ چاہیے، انشاءاللہ ملیں گے بھی اور ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بٹ صاحب بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اور ہماری بڑی ویژنری لیڈرشپ جس طرح راجہ ریاض صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات میں نہ پی ٹی آئی ہوگی اور نہ کوئی بلہ ہوگا۔ کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نہیں پتہ۔ پھر آج ان کی سٹوری بھی چھپی ہے، کیا کہتے ہیں، انصار عباسی صاحب کی غالباً ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی ہوگی نہ ہی بلہ راجہ ریاض کی پیش ہوئی۔ جی انصار عباسی صاحب جی سٹوری کو چلے، کیا یہ آئین میں ایسی گنجائش ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہے، اس سے میں ایک عرض کروں، خبر دے رہے ہیں ہمیں، تو اگر راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں یقیناً ان کا ویژن ہے، ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہے انعام اللہ صاحب مجھے 1-2 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن سیل بنانا ہے، سب نے رکھ دیا۔ میں کہا الیکشن تو ہونے نہیں، تو الیکشن سیل کیا کرنا ہے؟ تو اتفاق سے پھر آج وہ بات تو سچ ہو گئی کہ جب الیکشن کمیشن نے فرمایا، تو اچھا قاضی صاحب کم سے کم تحریک انصاف کے جتنے بھی سروے آئے ہیں 2 سے 2.5 کروڑ لوگ ہیں، کیا آپ ان کو ان کا ووٹ دینے کے حق سے محروم آئینی طور پر کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ رہنمائی فرمائیں۔ بھٹی صاحب میری رائے تو یہ ہے، جو میں اپنے 2 فاضل دوست آئے تھے، میں نے کہا کہ یہ ایک بدلی ہوئی ریالٹی ہے، ہم نے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کی تجارتی اشرافیہ کا قبضہ ہوا ہے نا آپ کی سیاست پر، اس نے سارا جو ہے سیٹ اپ تبدیل کر کے رکھ دیا۔
اب ایک فرد آئین پہ باری ہو گیا. آپ یعنی دیکھیں نا, دس واز انتھنکیبل کہ جناب جائیں جیلوں کے گیٹ کھل جائیں, آپ کنوکٹ بھی ہیں اور ساتھ آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی مل رہے ہیں. اب واپس آ رہے ہیں تو گارنٹی دے رہے ہیں. ہمارے دوست جناب بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, میں بڑا فین ہوں ان کا, جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا, سب گارنٹیاں نے یعنی عدالتہ نے گھر آ کے گارنٹیاں دیتی ہیں. کین یو ایون ایس قسم کی سٹیٹمنٹ دنیا دے کسی مذہب ملک دے سکتے ہو؟ میں جتنا جینیس ان 2-3 دنوں میں راجہ ریاض کو ہے نا, کاش یہ میرے یار وہ تو وزنری, میں سمجھتا ہوں کہ ساری سٹیٹ آف افیئرز کو دیکھیں انہوں نے کل بھٹی صاحب وہ علامت ہے ہماری عظمت کی. قاضی صاحب عظمت کو سلام ان کی. وعلیکم السلام. میرا نام بھی محمد عظمت تھا پہلے, پھر چینج کر دیا. انہوں نے کل کہا بڑوں نے فیصلہ کیا الیکشن فروری میں ہوں گے. پتہ نہیں یار بڑوں نے کیا نہیں. آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. قاضی صاحب کیا یہ داتا صاحب چونک بھاٹی چونک میں طوطے سے پھالنے کی بات ہے؟ کیسے ہی نہیں پتا ہو گیا تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے. بالکل خبر ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں خبر ایک اور بھی ٹھیک ہے. اور وہ کون سی خبر ہے؟ یہ کاروباری برادری کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں پیٹرولیم کی, اس سے بے روزگاری بڑھے گی, یقیناً بڑھے گی. اور یہ بھی کہتے ہیں خدا نہ کرے خاکم بدن کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. میں فگر جان بوجھ کے نہیں بول رہا. اور کہا جا رہا ہے, اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت صنعتی یونٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, وہ جو بچ گئے ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. بٹی صاحب جب سیاست اور معیشت میں ساڈا بندہ چلتا ہے نا پھر معیشت رک جاتی ہے, معیشت نہیں چلتی. ادب سے اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں. یہ جو پیٹرول 17 میں بڑھا اس کے تحت بڑھ رہا ہے اور مزید بھی بڑھے گا. وہ اس حکومت کے لیے جیسے مسلم لیگ نون 2018 میں جانے سے پہلے ایسی کھائی کھود گئی تھی کہ جو بھی حکومت آئے وہ چلے نا. اس وقت کی اہم ترین شخصیت نے اسماعیل صاحب نے جو اہم ترین پاکستان کی شخصیت نے مجھے کہا تھا نون لکھتے ہیں دعا کرو ہماری حکومت نہ ہے جو ہم نے کھائی کھولی ہے, اس ملک کو 3 سال نہیں پٹری پہ چڑھایا جا سکتا. انہوں نے تو بہت بڑی قیمت بڑھا کے پاکستان کو بچایا بھی تو تھا یار, آپ ان کو کریڈٹ نہیں دیتے مفتاح صاحب. قاضی صاحب میں کہہ رہا ہوں آج یہ ساری آئی ایم ایف سے جو ڈیل کر کے گئے ہیں اس سے 30% اور قیمت بڑھنی ہے بجلی بھی, اور یہ ان کا حصہ ہے, یہ مجبور ہے, یہ بڑھائیں گے, یہ پوسٹ آفس ہے. تو قاضی صاحب جب آپ کے پاس اسحاق ڈار جیسے جینیس لوگ ہوں اور وہ آپ کا ڈالر 3 سینچریاں کر جائے, پیٹرول 3 سینچریاں کر جائے, آپ 5 سکور نہیں کر سکتے. لیکن بڑی صاحب ایک بات پھر اور بھی آپ نے دیکھا نا, آپ سوچ کو مہمیز دے دیتے ہیں. اب جب آپ کی اس انتہائی ساورن حکومت کی اطلاع کے بغیر قیمت بڑھ جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا ٹاپ پہ آپ کی ایگزیکٹو کو کہ جناب کہ قیمت بڑھ گئی ہے, دیکھیں پھر آپ کی کیا کون سی ساورنٹی ہے؟ میں اختلاف کرتا ہوں. پی ایم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, انہوں نے اکانومی بھی دیکھنی ہے, انہوں نے سفارتی تعلقات بھی دیکھنی ہے, انہوں نے پرائیویٹائزیشن بھی کیا. اگر قیمت بڑھ گئی ان کی نظر میں نہیں آئی کوئی بات نہیں, آپ پیٹرول تو مہنگا خرید رہے ہیں. چونکہ پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے, انتہائی جو وقت ختم ہو رہا ہے, یہ جو واقعہ جڑا والا میں ہوا ہے کہاں لگے ہوئے ہیں یار. انہوں نے پڑھو جڑا انہوں نے محروم فرماتے تھے نا, انہوں نے پڑھو جو کچھ نہیں کیتا, انہوں نے پڑھی جا رہے جو کچھ نہیں کیتا. اور جو یہ کر رہے ہیں اس پہ اگر ان کو آپ عبرت کا نشان نہیں بناتے تو آپ کے پلے کیا رہ گیا اور ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ سب قائد اعظم نے کہا تھا اقلیتوں کا بھی پاکستان میں اتنا حق ہے. یہ لاہور میں یہاں قبضہ کرنا تھا تو ایک بنا کے ڈرامہ کر کے یہاں پہ لاہور میں بھی لگی نا آگ, آپ کو پتا ہے. اس کے بعد ادھر فیصل آباد میں ہوا, ہر جگہ ہوتا ہے. اگر ان کو عبرتناک سزا دے دی جائے کہ جن کو جھوٹے کیسز میں پکڑا جاتا ہے یا جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں یا جھوٹے ایک کہانی بنائی جاتی ہے. محبت امن کا مذہب ہے, جس نے کیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اپنے دین کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے. اسلام توڑ پھوڑ کا اجازت دیتا ہی نہیں. اور میں ایک اور بات کر کے پروگرام کو کلوز کرتا ہوں, نہ اپنی عوام کو بھوک سے بچا سکتے ہو, نہ ہماری معاشیوں کو ان درندوں سے بچا سکتے ہو جن کی روز ہمیں لاشیں ملتی ہیں, اور نہ ہماری ان جو ہماری جو اقلیتیں ان کو بچا سکتے ہو. کیڑے کم دی تنخواہ لے دیو, جھنڈے لائے جے 15 کنال کی کوٹھیوں میں بیوروکریسی بیٹھی ہوتی ہے. بٹی صاحب پلیز یور لاسٹ کمنٹ. قائد صاحب یہاں رول آف لا ہوگا یا مافیا مضبوط ہوگا, سمپل بات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں آرگومنٹ. اللہ ہمیں درست کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان حالات کو بہتر کر سکیں, اسی دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.